جس کو میں مہتو دیتا ہوں. آج بچہ میرا نمازی بنے نہ بنے مگر ڈاکٹر بنے. کیوں؟ ڈاکٹر بننے کے بعد 2 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا. میرا بچہ روزہ رکھے نہ رکھے پڑھنے کے زمانے میں نہیں. بچہ کا ایگزام ہے، روزہ رکھے گا تو ایگزام کی تیاری نہیں کر پائے گا. اب وہ انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، سائنٹسٹ بنے گا. اس لیے بچہ روزہ نہیں رکھے گا. ایک روزہ چھوڑ دینے کے بدلے میں ساری زندگی روزہ رکھ لے، پھر بھی اس ایک روزے کا بدلہ رمضان کے روزے کا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر بننے کے نشے میں بچہ روزہ نہیں رکھے گا. ایگزام ہے، بچہ روزہ نہیں رکھے گا. بچہ نماز نہیں پڑھے گا. نماز پڑھے نہ پڑھے مگر ڈاکٹر بنانا ہے. کیوں؟ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ روپے مہینہ کمانا بہت بڑی بات. جو لوگ جنت پہ وشواس نہیں کرتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کریں، کوئی شکایت نہیں. جو آخرت پر جس کا ایمان نہیں ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں، ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے. لیکن شکوہ اس سے ہے جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. شکوہ اس سے ہے جو کہتا ہے کہ آخرت ہے، جو کہتا ہے کہ آخرت قائم ہوگی، جنت ہے، جہنم ہے، اور قیامت کا ایک دن دنیاوی کاؤنٹنگ کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا. ایک دن وہاں کا اس کے مقابلے میں دنیا کا 100 سال 1 منٹ ہے. میں ڈاکٹر بن گیا، 50 لاکھ روپے ڈیلی میں کما رہا ہوں. پھر کیا ہوگا؟ 60 سال کے بعد میں بوڑھا ہو گیا، دانت ٹوٹنے لگے، آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، گھٹنے ٹخنے میں درد ہے. پھر 70-90 سال کی عمر میں ہمارے شفیق صاحب برق جیسا ہم بوڑھے ہو گئے، داڑھی کے بال سارے سفید، بدن ہاتھ سوکھ کے کانٹا ہو جائے گا. 100 سال کے اندر فرشتہ آئے گا اور پھر کہے گا، بولے گا چلو اب وہاں چلو جہاں تمہیں سدا رہنا ہے. دنیا کا 100 سال کیسے گزر گیا؟ پوچھیں برق صاحب سے. راجنیتی ایک لمبی راجنیتی ہونے کی ہے، لیکن کیسا لگا؟ وہ بولیں گے کیسا لگا جیسے پرسوں راجنیتی میں آئے اور آج بوڑھے ہو گئے. یہ 100 سال کی کیا حیثیت ہے؟ مولانا توصیف صاحب سے پوچھیں کہ جناب نوح علیہ السلام کتنے دن تک دنیا میں اسلام کی تبلیغ کی؟ 950 سال. 950 سال کے بعد جب وقت اجل آیا، موت کا وقت آیا، فرشتے آئے تو پوچھا گیا کہ حضور 950 سال یعنی about 1000 years، یعنی لگ بھگ 1000 سال آپ دنیا میں رہے، کیسا رہا، کیسا لگا؟ آپ نے کیا کہا؟ ایسا لگا جیسے ایک مکان ہے، اس مکان کے 2 دروازے ہیں، ایک سے گھسا دوسرے سے نکل گیا. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم لوگ بس میں ڈی ایم بن گیا، ٹھیک ہے، میں 30 سال تک تو پڑھتا رہا، 18 گھنٹے اسٹڈی کیا، مارے پھرتا رہا، اور اس کے بعد میں نے نوکری کی، ڈی ایم بن گیا. ایسا نہیں کہ ڈی ایم بننے کے بعد اب گھر میں بیٹھے ہیں اور ہر مہینے 5 لاکھ مہینہ گورنمنٹ میرے اکاؤنٹ میں ڈال رہی ہے اور میں آرام سے کھا پی رہا. چونکہ میں نے 25 سال 18 گھنٹے اسٹڈی کر کے میں محنت کر کے میں ڈی ایم بن چکا ہوں. نہیں، وہ ڈی ایم بننے کے بعد ریٹائرمنٹ تک 62 ایئرز تک اسے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی پڑے گی. پورے ہندوستان میں کسی ڈسٹرکٹ میں وہ جائے، جوتا پہن کے ڈی ایم کبھی کبھی سوتا ہے. جب کوئی آپدہ، جب کوئی مصیبت کا ماحول رہتا ہے، چین سے نہیں کھاتا. چونکہ پی ایم کا فون اس کے پاس آتا ہے، سی ایم کا فون اس کے پاس جاتا ہے. پورے ڈسٹرکٹ میں کہیں بھی کچھ ہو، دنگا فساد، سیلاب، آگ زمین، کچھ بھی ہو، اسی ڈی ایم سے حساب لیا جائے گا. کیسی پڑھائی تم نے پڑھی؟ اب کون نوکری کر رہا ہے کہ بیوی بال بچے کے ساتھ کبھی کیرلا، کبھی منی پور، کبھی میگھالیہ، کبھی ہماچل پردیش، اور پورے ریٹائرمنٹ تک. اور جب وہ ریٹائر کیا کتنی عمر ہو چکی تھی؟ 62 سال. اس کے بعد وہ عمر ہے کہ بال سفید ہو گئے، دانت کا علاج، آنکھ کا علاج، پیٹ کا علاج، گھٹنے کا علاج، ٹخنے کا علاج. کون ہے جو 50 سال کے بعد جو بغیر چشمے کے پڑھ پاتا ہو؟ کون ہے جو 50 سال کے بعد وہ 25 سال کے جوان کی طرح 10 روٹی کھا کے ڈکار لے کے پچا لیتا ہو؟ لیور سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم چوپٹ ہو جاتا ہے، اور 40 سال کے بعد گھٹنے ٹخنے کا درد آدمی کو مفلوج بنا دیتا ہے. آنکھ کی بینائی، آپریشن، چشمہ کالا پہننا، یہ آدمی کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے. دانت ایک کو اکھاڑ کے دیا، 6 مہینے کے بعد پھر دوسرا دانت اکھاڑنے گیا، پھر اس کو بھرنا ہے. یعنی یہ زندگی میں 1 درجن بیماری، پھر 70-80 سال ہو گئے، موت کا انتظار چلی ہے. 100 سال میں ڈی ایم بنے کہ ڈاکٹر بنے کہ ارب پتی بنے کہ برق صاحب کی طرح لگاتار 3-4 پیریڈ تک ایم پی بن کے رہیں، کہ صاحب مودی جی کی طرح بالکل پرائم منسٹر سی ایم رہیں گجرات کے اور پی ایم رہیں پورے بھارت کے 2024 میں، اور پھر دوبارہ جیتنے کا پلان باندھیں. کچھ بھی کریں، 100 سال کے اندر ہی اندر اسے وہاں جانا ہوگا جہاں موت نہیں ہے، جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. دنیا میں آج بیماری ہے، کل تندرستی.
دنیا میں آج غریبی ہے، کل مالداری، دنیا میں آج عزت ہے، کل ذلت، دنیا میں آج تنگی ہے، کل خوشحالی، دنیا میں آج تندرستی ہے، کل بیماری، یا آج بیماری ہے، کل تندرستی۔ مرنے کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہاں یا تو صرف باغ ہی باغ جنت ہے، سدا خربوں سال، مہاسنکھوں سال، یا پھر آگ ہی آگ ہے جہاں خربوں سال، وہاں آدمی موت ہی کو ذبح کر دیا جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اور دونوں کو پکار کے کہا جائے گا سنو سارے لوگ، سارے جنتی جہنمی بالکل ہما درگوش ہو کے سننے لگیں گے۔ جنتی اس خوف سے کہیں جنت سے نکلنے کا آدیش تو نہیں ہوگا، اور جہنمی اس امید میں کہیں اس آگ سے رہائی کا پروانہ تو نہیں ملنے والا ہے۔ سارے جہنمی اور جنتی کان لگا کے سنیں گے فرشتہ کیا کہہ رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے جنتیوں تم ایمان لائے، تم نے اچھا کام کیا، مبارک ہو، اب جنت میں سدا رہو، یہ نعمت تم سے چھینی نہیں جائے گی، موت کو ذبح کیا جاتا ہے، مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا۔ دنیا میں جوان ہے مگر بڑھاپے کا اندیشہ ہے، دنیا میں آج مالدار ہے کل غریبی کا اندیشہ ہے، دنیا میں آج صحت مند ہے کل بیماری کا ایک خوف دماغ میں ہمیشہ رہتا ہے۔ آج نوکری میں ہوں، نوکری سے سسپینڈ اور ڈسچارج کا ایک امکان، ایک چانس، ایک اندیشہ ہمیشہ دماغ میں رہتا ہے۔ جو بندہ دنیا کا کوئی کہے کہ میں ہر اعتبار سے پریپورن ہوں، اس سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہے، چونکہ دنیا میں فلفلمنٹ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، پریپورنتا اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، چونکہ جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہے، اور صحت کے پیچھے بیماری ہے، عزت کے پیچھے ذلت ہے، مالداری کے پیچھے غریبی ہے، اور زندگی کے پیچھے موت کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اس لیے دنیا میں کوئی بندہ سکھی رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہر اعتبار سے میں سکھی ہوں، اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے، چونکہ بیمار پڑنا ہے، پاؤں میں کانٹا چبھنا ہے، اسے گرنا ہے، پڑنا ہے، اور حاسدین کا شکار ہونا ہے۔ میں خوش ہوں، سارے پڑوسی مجھ سے جل رہے ہیں، میری بیٹی کی شادی ہے، میرا اپنا بھائی مجھ سے بغاوت کر رہا ہے، نہیں ہے سکھ دنیا میں۔ میں اپنے گھر میں ہوں، شرابی شراب کے نشے میں گانا والیوم اونچا کر کے سن رہا ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ کو اپنا گھر کا دروازہ بند کرنا ہوگا، اور کان میں ٹھوسنی پڑے گی روئی، وہ کرے گا، اس کو آپ بول نہیں سکتے ہیں، وہ بولے گا میں غریب ہوں تو کیا ہوا، میں اپنے گھر میں بجا رہا ہوں، اس کو اسے کیا مطلب ہے۔ دنیا میں تناؤ، ٹینشن، اس لیے جو یہ چاہتا ہے کہ میں ہر اعتبار سے خوش رہوں، ڈی ایم بننے کے بعد، ایس پی بننے کے بعد، 50 مال بنانے کے بعد، اس سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ نے سکھ رکھا ہی نہیں ہے۔ لتا منگیشکر جس کی شہرت اتنی کہ دنیا بھر کے لوگ اسے جانتے ہیں، دولت اتنی کہ بمبئی کے پوش علاقے میں کروڑ اربوں کا گھر، دنیا کے 100 سے زائد ممالک کا بھرمن کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ اس شہرت، مقبولیت اور دولت کے ڈھیر پہ کیسا فیل کر رہی ہیں، ان کا جواب تھا I like to leave this world، میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہتی ہوں، مرنا چاہتی ہوں، جو میں ڈھونڈتی تھی مجھ کو نہیں ملا۔ شہرت، دولت، عزت، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر پردھان منتری نیچے کرسی پر ہے، وہ بیٹھ کر دیش بھکتی کے گیت گا رہی ہے، اور سارے سانسد سن رہے ہیں، اور پردھان منتری اس کی گیت سنتے ہیں، پورا ہندوستان فین ہے اس کا۔ لتا منگیشکر جی بمبئی میں جہاں اس کا گھر ہے، بمبئی کی کارپوریشن نے کہا کہ مکان توڑ کے شاندار گھر باہر بنا دیتا ہوں تاکہ سڑک سیدھی ہو جائے، وہ بولی میں بمبئی چھوڑ کے باہر چلی جاتی ہوں۔ گورنمنٹ نے کہا کہ مت جاؤ، میں اپنی سڑک ٹیڑھی کر لیتی ہوں، مگر تو اپنا گھر وہیں رکھ، تو بمبئی میں رہ، بمبئی چھوڑ کے مت جا۔ نائٹنگیل آف انڈیا، بلبلے ہند اس کا ٹائٹل ہے، 1 درجن سے زیادہ اس کے پاس ایوارڈ ہے، 1 درجن سے زیادہ، مگر وہ کیا کہتی ہے، جو میں ڈھونڈتی تھی مجھ کو نہیں ملا، اب میں مرنا چاہتی ہوں۔ کتنے اپنے گانے سنوں، کتنی فلمیں دیکھوں، کتنے گھر کی دیوار کو دیکھوں، کتنا امریکہ یورپ کا بھرمن کروں، دل نہیں لگتا ہے۔ جب وہ کھرب پتی اور شہرت کے ڈھیر پر بیٹھی اس کو سکون نہیں ہے، تو جیسے پھٹیچر کو کیا سکون ملے گا، جو 2-4 کمرے کا گھر بنانے کے بعد اتراتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، 2-4 گاڑی خریدنے کے بعد اتراتا ہے میں سب سے بڑا ہوں، جب اس کو سکون نہیں ہے، اس سے بھی آگے جا، چارلی چیپلن کا نام گوگل پہ سرچ کر، اس کا ایک جملہ نکلے گا، وہ جملہ ہے I like to walk in the rain, nobody can see my tears، میں بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں تاکہ جی بھر کے میں روؤں، تاکہ میرے آنسو کو کوئی دیکھ نہیں سکے۔
چارلی چیپلن کروڑوں جس کے فینس ہیں، جس کے نام پہ میں نے انڈیا میں دکان کا نام دیکھا ہے، چارلی چیپلن کے نام پہ انڈیا میں ان دکان ہے، جیسے منگیشکر کے نام پہ امریکہ میں کوئی دکان ہوگی، مگر انہوں نے کیا کہا، میں جی بھر کے رونا چاہتا ہوں تاکہ میں اتنا روں کہ میرے آنسو کو کوئی دیکھ نہیں پائے، میں بارش میں ٹہلوں۔ ڈاکٹر کے پاس جا کے بولتا ہے، ڈاکٹر میرے درد کی دوا دے۔ کہا کون سی دوا؟ کہا میں اندر سے میں ٹوٹا رہتا ہوں، سکھ نہیں ہے میری زندگی میں۔ کہا چارلی کا شو دیکھا کرو، تیرا غم ہلکا ہو جائے گا۔ کہا ڈاکٹر صاحب جس کا شو دیکھنے کا مشورہ آپ دے رہے ہیں وہ چارلی کوئی دوسرا نہیں، وہ تو میں ہی ہوں، چارلی چیپلن میں ہوں۔ ڈاکٹر کھڑا ہو گیا، پھٹی آنکھوں سے چہرہ دیکھنے لگا کہ اتنی شہرتوں کا مالک جس کا شو وہ خود ڈاکٹر دیکھا کرتا تھا اور اپنا غم ہلکا کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن جو کروڑوں کو ہنسانے والا کامیڈین، فلم اسٹار، بیٹیز فلم اسٹار، یہ اندر سے اتنا دکھی ہے تو سکھ ہے کہاں؟ کس کے پاس پیس ہے؟ کس کے پاس ہیپینس ہے؟ اللہ کی قسم نہیں ہے سکھ، تو پھر کیوں حرام کھاتا ہے؟ کیوں نمازیں چھوڑتا ہے؟ جب سکھ ہے ہی نہیں تو کیوں روزہ چھوڑتا ہے؟ کیوں دوسروں کی زمین پہ قبضہ جماتا ہے؟ تو سکھ ہے کہاں؟ یہی قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جہاں سجدہ ہے وہاں سکھ ہے، جہاں تلاوت ہے وہاں سکھ ہے، جہاں ذکر الہی ہے اللہ اسی دل میں اطمینان نصیب فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، زندہ باد زندہ باد۔ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ جب سکھ ہے ہی نہیں دنیا میں، کیوں جھوٹ بولنے کا، کیوں رشوت لینے کا، کیوں حرام کھانے کا، کیوں نمازیں چھوڑنے کا؟ 100 سال 1 سیکنڈ کے برابر ہے۔ آخرت پہ نظر رہے گی تو دنیا میں جینا آسان ہو جائے گا، آخرت پہ نظر رہے گی تو تو یہاں غربت میں جینے کو بھلا سمجھے گا کہ غریبی چند چھن کی ہے، مالداری تو آنے والی ہے، جنت کا آرام تو آنے والا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا سب سے بڑا ٹاپک آخرت ہے۔ یہ مفتی نسیم صاحب ایک ذمہ دار مفتی ہے، مفتی توصیف صاحب ہیں، ہمارے سارے علماء کرام ہیں، یہ پورا قرآن پڑھ ڈالیں۔ سب سے زیادہ جس کا چرچا قرآن میں ہے وہ آخرت ہے، سب سے زیادہ۔ سورہ نبا 30واں پارہ لے لیں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذین هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اس میں کیا ہے؟ ایک بڑی خبر کے بارے میں، قیامت کا چرچا ہے۔ دوسری سورہ نازعات پڑھ لیں، اس سورت میں آدھی آیت ہے اس کی، یعنی آدھی سورتیں صرف قیامت کا چرچا ہے۔ سورہ مطففین پڑھ لیں، سورہ تکویر پڑھ لیں، سورہ انشقاق پڑھ لیں، اب سورہ فجر پڑھ لیں، اب پھر آخری 10 سورت کو 12-20 سورت کو پڑھ لیں، سورہ زلزال پڑھ لیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، جب زمین اپنے بوجھ نکال کے پھینک دے گی، جتنے لوگ پیدا ہوئے دفن ہوئے سب کو زمین اٹھا کے پھینک دے گی۔ قرآن کہتا ہے، وہی 30ویں پارے میں ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر کو بہا دیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر میں آگ لگا دی جائے گی۔ وہ قرآن کہتا ہے، الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، وہ چنگھاڑ کی آواز، جو آواز آئے گی جس سے آدمی کا سینہ پھٹ جائے گا۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ پڑھیں پوری سورہ تکاثر پڑھیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ سورہ ویل لکل پڑھیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ ایحسب الانسان لم یرہ۔ سورہ ویل لکل پڑھ کے دیکھیں، صرف قیامت کا چرچا ہے اور تم مذمت کی گئی ہے دنیا کے مال کی۔ الم تری کیف پڑھ لیں، اور پھر صاحب اور دوسری سورتوں میں پڑھ لیں، سب میں آخرت کا چرچا ہے، جنت کا چرچا ہے، مغفرت کا چرچا ہے، آگ کا چرچا ہے، جہنم کا چرچا ہے، جنت کا چرچا ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا ٹاپک آخرت ہی ہے، اور آج ہمارے گھر کا سب سے کمزور ٹاپک آخرت ہے۔ میڈیکل سائنس کا چرچا ہے، کرکٹ کا چرچا ہے، فلم کا چرچا ہے، ڈاکٹر بنانے کا چرچا ہے، الیکشن جیتنے کا چرچا ہے، زمین خریدنے کا چرچا ہے، صاحب شادی بیاہ کا چرچا ہے، اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کے ڈاکٹر بنانے کا چرچا ہے۔ کوئی اپنے گھر میں 1 منٹ بھی بیٹھ کر آخرت کی بات نہیں بولتا۔ کئی لاکھ مسلمانوں کی بیٹیاں مشرکوں کے ساتھ بھاگ گئی، اس کے ذمہ
ذمہ دار یہ باپ ہیں جو اپنی بیٹی کو کبھی آخرت اور جنت اور ایمان کا مہتو نہیں بتایا، اپنی بیٹی کو صرف فلمی زندگی، مال والی زندگی، آسائش والی زندگی، تو پھر تو وہ آسائش کے چکر میں کافروں کے پاس جانا پڑے، وہ چلی گئی۔ آپ نے کب بتایا ہے کہ اصل میں ایمان سب سے بڑی چیز ہے؟ دنیا ملے نہ ملے، اگر ایمان سلامت ہے سب سے بڑا وہ دھنوان ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی، فانی اور وقتی، ٹیمپرری ہے، اصل دائمی زندگی آخرت کی ہے۔ اگر آپ گھٹی میں پلا دیتے، اگر کوئی دشمن اس کو کہتا کہ 10 لاکھ روپے میں دوں گا تو میری گود میں آ جا، یہ بولتی میں ساری زندگی کنواری رہ جاؤں گی مگر ایمان کا سودا نہیں کروں گی۔ اس لیے ہر ماں باپ پہ لازم ہے کہ انجینئرنگ کی بات بعد میں کرے، میڈیکل سائنس کی بات بعد میں کرے، پولیٹیکل تبصرہ بعد میں کرے، پہلے آخرت اور اسلام اور ایمان کا مہتو بتا دے۔ دنیا میں کچھ ملے نہ ملے، اس کا بچہ ایمان لے کے اگر آخرت میں چلا گیا تو سب سے بڑا دھنوان وہی ہے اور سب سے بڑا کامیاب باپ وہی ہے جو بچے کو کچھ دے نہ دے ایمان کی دولت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جلسہ تجدید القرآن، ادارہ تجدید القرآن زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اور آپ جنرل جو ہے وہ، اور خود ہماری برادری میں بہت سارے لوگ جب تک ہیں مسجدوں میں تب تک ٹھیک ہے، مسجد سے باہر نکلے ان کا بھی حال آپ ہی کی طرح ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم بخاری شریف پڑھاتے ہیں تو کیا ہوا، آپ ہاتھ چومتے ہیں مگر پیسہ کہاں ہے، مال کہاں ہے؟ مال تو وہاں ہمارے علاقے میں بہت بڑی درگاہ ہے، وہاں کے خادم سے میں نے کہا، میں اکثر جاتا رہتا ہوں، میں نے ان سے کہا ارے تم تو یہاں رہتے ہو، حضرت کے پاس ہم لوگ ترستے ہیں آنے کے لیے، ٹائم نہیں ملتا ہے، موقع ملتا آ جاتے ہو، تو 24 گھنٹے یہاں رہتے ہو۔ کیا بولا؟ وہ بات تو سب سی ہے مگر مال کہاں ہے، مال کہاں ہے؟ یہ وہ بالکل سچ بات کہہ رہا ہوں، یہ میرے ساتھ، میں نے ان سے کہا بہت خوش نصیب ہو تم یہاں رہ رہے ہو۔ وہ چمنی بازار شریف آپ جانتے ہوں گے، بہت بڑے بزرگ ہیں جمال الحق بندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رہتے ہیں۔ میں نے وہاں کے ایک خادم سے کہا کہ تم تو صاحب جنت میں رہتے ہو، حضرت یہاں ہے، ہم لوگ تو کبھی کبھی آتے۔ کہا وہ بات سب ٹھیک ہے مولانا صاحب مگر مال کہاں ہے؟ بریلی شریف میں دارالافتاء میں ایک بار گیا ایک استفتاء کو لینے کے بعد، اور پھر کہا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ لوگ تو بڑے خوش نصیب ہیں صاحب، یہاں وہاں جہاں تہاں پورا بھارت گھومتے ہیں، 50,000 40,000 یہ وہ باپ کیا پیسہ آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ اعلیٰ حضرت کے پاس رہتے ہیں، ہم لوگ تو کبھی کبھی سال میں 1 بار 2 بار آتے ہیں، آپ تو مجدد اعظم کے آستانے کے پاس رہتے ہیں، آپ تو مرکز اہل سنت میں آپ رہتے ہیں، مرکز وہی بریلی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، 50,000 کمرے کم اسکول کہیں کھول دے، مدرسہ کھول دے، مگر مرکز بریلی ہی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا اعلیٰ حضرت نہیں ہوگا تو جب تک رضا کی قبر بریلی میں ہے، مرکز اہل سنت و بریلی۔ میں تو اکثر کہتا ہوں نہ رہے منظر اسلام، نہ رہے مظہر اسلام۔ کیا منظر اسلام کی وجہ سے بریلی مرکز ہے؟ کیا مظہر اسلام کی وجہ سے بریلی مرکز ہے؟ کیا جامعۃ الرضا کی وجہ سے بریلی مرکز ہے؟ نہیں، مرکز اہل سنت اعلیٰ حضرت کی فکر کی وجہ سے ہے کہ اعلیٰ حضرت نے گستاخوں کے چہرے کو بے نقاب کیا، مذہب اہل سنت و جماعت کا تحفظ کیا، تحفظ ناموس رسالت کر کے کروڑوں مسلمانوں کو بے ایمان ہونے سے بچایا۔ تو اعلیٰ حضرت کی فکر کی وجہ سے مرکز بریلی ہمارا ہے، اعلیٰ حضرت کی وجہ سے۔ تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے جب مرکز ہے تو وہ تو ہمیشہ مرکز رہے گا بریلی۔ مدینے میں چاہے وہاں بھی گورنمنٹ ہو، وہاں بھی امام رہے، وہاں بھی گورنر رہے، مگر مدینہ تو راجدھانی ہے چونکہ مصطفیٰ کی قبر انور مدینہ میں ہے۔ اب چاہے وہاں کا حاکم کوئی بھی ہو مگر مرکز اسلام مدینہ ہے، مرکز اسلام مکہ ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں سنیوں کا مرکز بریلی ہے، چونکہ عشق رسول کی حفاظت وہاں مصطفیٰ کے اس زبردست دائی اور مبلغ نے کیا ہے۔ انہوں نے گستاخوں کو بے نقاب کیا اور صاحب ایمان کی حفاظت کی۔ تو بریلی اب مرکز اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے، نہ کسی کالج، نہ کسی مدرسہ، نہ کسی یونیورسٹی کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا تھا کیوں ادھر کی ادھر کی بات کرنے کا، اعلیٰ حضرت کی قبر جب تک بریلی میں رہے گی اہل سنت کا مرکز شہر بریلی ہی رہے گا۔ میں نے کہا آپ تو مرکز میں رہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے پاس رہتے ہیں، دنیا بھر کے لوگ یہاں آتے ہیں، کیا عزت ہے آپ کی۔ وہ کیا بولتے ہیں؟ زبردست عالم دین۔ وہ کیا بولتے ہیں؟ وہ سب کچھ ہے مگر مال کہاں ہے؟
وہ سب کچھ ہے مگر مال کہاں ہے؟ وہ تو مال آپ لوگوں کے پاس ہے، یہاں وہاں پوری بھارت میں جاتے ہیں ہم لوگ تو ایک مہینے میں اتنا نہیں ملتا ہے جتنا آپ ایک رات میں ایک دن میں آپ کے پاس ہو جاتا ہے۔ یہ بتائیے ایسا نہیں سارے لوگ، وہاں تو فقیر لوگ بھی رہتے ہیں، وہاں تو زاہد بھی رہتے ہیں، وہاں تو بڑے زبردست مدرس مفتی سب رہتے ہیں، وہاں کچھ لوگ ہیں جس کے دماغ میں مال مال کی بات رہتی ہے، وہ تو ہر جگہ لوگ رہتے ہیں۔ میں یہ بات سچ کہہ رہا ہوں چونکہ وہ انہوں نے میرے سے کہا وہ سب ٹھیک ہے مولانا صاحب مگر مال کہاں ہے؟ تو آپ ہی کے سماج میں تو میں بھی رہتا ہوں، آپ ہی کا چہرہ تو میں پڑھتا ہوں، چہرہ اگر جنتی کا دیکھوں تو سوچ جنتی پیدا ہو جاتی ہے، اور چہرہ بے نمازی کا دیکھوں تو ہماری بھی تھنکنگ اسی طرح کی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، حدیث میں آیا ہے کہ ہر آدمی اپنے دوست کے دین پہ رہتا ہے، اس لیے دیکھ لے کہ تو دوستی کس سے کر رہا ہے، سو واچ whom you befriend، دیکھو تو کس سے دوستی کر رہا ہے، کس سے تو فرینڈشپ تو بنا رہا ہے، اپنے دوست کا سرکل تیرا کیسا ہے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، a man lives on the religion of his friend، آدمی اپنے دوست کے دین پر رہتا ہے، کیونکہ اگر گہری دوستی ہوئی تو وہ بندہ کچھ بھی غلط کرے یہ اس کو سچ ماننے کو تیار ہوتا ہے۔ بے شمار لوگ بے ایمان ہو گئے اس لیے ان کے دوست کا سرکل مشرکین کا تھا، وہ ان کو اچھا کہنے لگے، ان کی طرف جھک گئے، پہلے تو اچھا نہیں بولتا ہے، پہلے تو مسکراتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کے ساتھ مل کے کھاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے جب محبت پختہ ہوئی اس کے مذہب کو بھی برا کہنا چھوڑ دیتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اپنے مذہب کو غلط سمجھ کر کفر اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے حضور نے کہا الرجل علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دیکھ لے آدمی کی دوستی کس سے کر رہا ہے۔ غوث اعظم کے پاس شکایت کرنے والا ہے میرے گھر میں برکت نہیں ہے، آپ نے کیا کہا جاؤ دروازے پہ پردہ لگا دو۔ کئی دن کے بعد کہا حضور برکتیں بے شمار نظر آ رہی ہے مگر ریزن کیا تھا کہ پردہ لگانے کے بعد برکتیں محسوس ہو رہی ہیں؟ جواب ملا کہ تیرا گھر سڑک کے کنارے تھا، ہر آنے جانے والا آدمی اس میں بے نمازی اور فاسق بھی رہتے تھے، ان بے نمازیوں کی زہریلی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی، برکتیں چل کر راکھ ہو جاتی تھی۔ اب جب تم نے پردہ لگا دیا ہے ان کی زہریلی نگاہ پردے سے ٹکرا کے باہر ہی رہتی ہے، اندر نہیں جاتی ہے، اس لیے اب برکتیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ بے نمازی کی نظر پڑے گھر میں تو برکت ختم ہو جائے، اور جس گھر میں 4 مرد ہوں چاروں بے نمازی، 4 عورتیں ہوں چاروں بے نمازی، یہ سارے کی سارے رات کے 12-1-2 بجے تک فلمیں دیکھیں، کامیڈی چلائیں، واٹس ایپ یوٹیوب میں لگے رہیں، اور دن کے 10 بجے اٹھیں، یہاں تک کہ فرشتہ آیا برکت لے کر فرشتہ واپس ہو گیا، اس کے بعد امیروں کے پاس دوڑ کے جائیں کہ کمائی ہے مگر برکت نہیں ہے۔ کیسے برکت ہوگی؟ حضور کی حدیث ہے جو فجر کی نماز چھوڑے گا اس کے چہرے کا نور اللہ چھین لے گا، جو ظہر کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کی روزی سے برکتیں ختم کر دے گا، جو عصر کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کے بدن سے طاقت ختم کر دے گا، چاہے وہ روزانہ سیب سنترا کا جوس پیتا رہے بدن سے طاقت ختم ہو جائے گی، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں آج 18 سال کا جوان بھی ہل رہا ہے، 25 سال کا جوان کا چہرے گال کا گوشت اندر دھسا ہوا ہے، آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، اور بہت سارے شادی سے پہلے نامرد اور ہجڑا ہو چکے ہیں، مشت زنی نے، اقلام بازی نے، زناکاری نے، گندی فلموں نے اسے نامرد اور ہجڑا بنا دیا ہے۔ دوسرے کا کیا بگاڑے گا؟ جو پبجی گیم کھیلتا ہو، جو گندے مناظر دیکھتا ہو، وہ تو دوسروں کا نقصان تو بعد میں کرے گا، وہ اپنی صحت کا نقصان کرتا ہے، وہ اپنی جوانی کو تباہ کرتا ہے، وہ اپنے مستقبل کو برباد کرتا ہے۔ اس لیے مولوی تیرا دشمن نہیں ہے جو تجھے ان باتوں سے روک کر تجھ سے دشمنی کر رہا ہے، مولوی سے بڑا شبھ چنتک دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دوسرے آدمی کو تو گالی دے وہ تجھ سے بدلہ لیتا ہے، دوسرے آدمی کو مارنے کی بات کر وہ تجھ سے بدلہ لیتا ہے، لیکن اس دھرتی پر ایک گروہ ہے مولانا کا، اگر تو بولتا ہے مسجد سے میں نکال دوں گا مگر یہ جمعہ کی خطاب میں یہ نہیں بولتا ہے جاؤ تو جہنم میں بے وضو نماز پڑھا دوں گا، یہ نہیں بولتا ہے، یہ کہتا ہے تیرے گلے میں جو سونے کا لاکٹ ہے یہ پہننا حرام ہے، یہ جہنم جانے کا ذریعہ ہے، یہ ہاتھ میں جو سونے کی چین ہے یہ پہننا حرام ہے، یہ جو تو ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام ہے، تو اسے بھگانے کی بات کر رہا ہے یا تیرے جنت لے جانے کی بات کر رہا ہے، تو اسے مارنے کی بات کر رہا ہے، یہ تجھے حرام و حلال کی بات کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا اصل میں شبھ چنتک خیر خواہ جسے کہتے ہیں تو دشمن
دشمنی کر، ان کی جگہ کے خلاف ہو جا، اسے بھگانے کی بات کر، مگر یہ تیرے جنت جانے کی بات کرتا ہے، تیری صحت کی بات کرتا ہے، تیری آبادی کی بات کرتا ہے، تو گالیاں سن کر جو تیری رحمت کی دعا کرے، اس دھرتی پر نہ کوئی نیتا ہے اور نہ کوئی IAS آفیسر ہے، اگر کوئی گروہ ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے جو گالیاں سننے کے بعد بھی تجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے، تجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ واحد گروہ ہے عالموں کا۔ اس لیے خطاب میں کبھی کوئی تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کرتا کہ تم چاہے جیسے کرو جاؤ جہنم میں، ہم کو اس سے کیا مطلب ہے، نماز چھوڑ دو چلے گا، روزہ چھوڑ دو چلے گا، ایسی باتیں کوئی نہیں کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہماری بدنگاہ، ہماری بدعملی پہ سرزنش کرتا رہتا ہے، تنبیہ کرتا رہتا ہے، بدعملی کی تنقید کرتا رہتا ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ان علماء کی قدر کم ہو گئی، اس لیے دنیا کی ہوس ہمارے دل دماغ میں زیادہ ہو گئی۔ مال کی بات چل رہی تھی، یہ مال کے بارے میں قرآن کریم کی صرف ایک آیت میں پڑھتا ہوں، اس آیت کو غور سے آپ پڑھیں، اپنے بال بچوں کو بتائیں، اپنے بال بچوں کو بتائیں کہ برکتیں PUBG کھیلنے میں نہیں ہے، برکتیں نماز چھوڑنے میں نہیں ہے، برکتیں دوسروں گندوں سے فرینڈشپ کرنے میں نہیں ہے، برکت ہے اس میں جو فجر پڑھے گا چہرہ منور ہوگا، جو ظہر پڑھے گا اس کے مال میں برکت ہوگی، جو عصر پڑھے گا بدن میں طاقت ہوگی، جو مغرب پڑھے گا اولاد میں برکت ہوگی، جو عشاء پڑھے گا نیند میں راحت ہوگی۔ نیند میں راحت چاہیے، اولاد میں فرما برداری چاہیے، بدن کو طاقت چاہیے، مال میں برکت چاہیے، نہیں ہے وہ نیتاؤں کے دروازے پہ جا کے اپنی چپل کو گھس کر وہاں نوکری کی تلاش میں۔ سکون نہیں، سکون ہے نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھ، حدیث میں آیا ہے اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے، اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے۔ برکتیں تو یہاں ہیں، لوگ صاحب برکتیں اینٹی اسلامک طریقہ کار میں تلاش کر رہے ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے، میں اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہوں جس میں مال کی اس قدر زوردار مذمت کی گئی ہے جس سے بڑی مذمت کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس آیت کریمہ کو میں پڑھتا ہوں چونکہ ہمارے نزدیک مکان بہت بڑی چیز ہے، ہمارے نزدیک گاڑی بہت بڑی چیز ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے اللہ کیا کہتا ہے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ وَلِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ۔ اس کا معنی سنیے اللہ کیا کہتا ہے۔ مال بہت بڑی چیز ہے، مال کے لیے ہی نماز چھوڑنا ہے، مال کے لیے ہی مدرسے میں نہیں پڑھنا ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والا جنتی، مدرسے میں جو پڑھتا ہے من سلک فی طلب العلم، جو علم کی طلب میں راستہ طے کرتا ہے وہ جنت کا مسافر ہوتا ہے، اللہ اس کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ ایک چیپٹر صرف حدیث قرآن اور دنیات کا صبح فجر کے بعد پڑھے اور کوئی دوسرا آدمی 1000 رکعت نماز نفل پڑھے، حدیث میں آیا ہے خیر من الف رکعت۔ جس نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر دین کا ایک چیپٹر پڑھ لیا، بہار شریعت کا، قانون شریعت کا، نور العزہ کا، قدوری کا، شرع وقایہ کا، ہدایہ کا، اردو میں انوار شریعت کا، نماز روزے حج و زکات کے قوانین کا ایک چیپٹر پڑھ لیا۔ من صلی صلاۃ الفجر ثم قرأ بابا من العلم، علم کا ایک چیپٹر پڑھ لیا، آیا ہے خیر من الف رکعت، 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے یہ کام بہتر ہے۔ اور رات کے بارے میں آیا ہے تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات میں تھوڑی دیر علم سکھا دینا جیسے میں سکھا رہا ہوں اور آپ جیسے سیکھ رہے ہیں، اس محفل کے بارے میں آیا ہے تھوڑی دیر علم سکھا دینا، سیکھ لینا رات بھر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ایک بندہ اپنے گھر میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھے، ایک بندہ عالم کے پاس بیٹھ کر قرآن حدیث کا ایک چیپٹر پڑھ لے، یہ پڑھنا پوری رات جاگ کر 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، چونکہ علم میں سے ہی یقین پختہ ہوتا ہے، ورنہ کم اللہ ہے کہ نہیں ہے، جنت ہے کہ نہیں ہے، قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایسے ہی مولانا صاحب لوگ بول رہے ہیں، اگر بولیں گے تو لوگ منہ نوچے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا، بیوی نکاح سے نکل جائے گی، اگر بولا کہ قیامت ہوگی کہ کون دیکھا ہے، مولانا صاحب بولیں گے کافر ہو گیا، کافر ہوا تو بیوی نکل گئی، پھر دوبارہ اس سے صحبت کرے گا، اجنبی عورت کی طرح بچے پیدا ہوں گے، ولد الزنا ولد الحرام۔ ہزاروں لوگ ہیں جو اس طرح کی کیفیت میں جی رہے ہیں، طلاق دے دیا غصے میں، بولا مولانا صاحب کے پاس جائیں گے، بولے گا حلالہ کرو، اب حلالہ کرنے کے لیے دوسرے سے نکاح کرنا ہوگا، پھر عدت
गुजरेगी फिर ये निकाह करेगा, कौन बेइज्जती झेलेगा? बोलो हमने नहीं दिया है तलाक, माशाअल्लाह। झूठ बोला दुनिया के लोगों का। जब तुमने इनकार क्या किया है, इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक तो तलाक हो गई, वह बीवी उसकी अजनबी हो गई। अब जब जब उससे मिलेगा ज़िनाए खालिस। अब जब बच्चे पैदा होंगे वलदुस ज़िना। और बुजुर्गों ने कहा है आखिर ज़माने में जब मस्जिदों का एहतराम खत्म हो जाए, मदरसे का एहतराम लूट जाए, अपने बड़ों की इज्जत खत्म हो जाए, आलिमों का अपमान होने लगे, माँ बाप की बेहुरमती होने लगे, नाफरमानी होने लगे, समझ जाना कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया। क्योंकि बेहयाई जुल्म है। अल हया मिनल ईमान वल ईमान फिल जन्नह, बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आया है। अल बज़ाउ मिनल जफा वल जफाउ फिन्नार, हदीस में आया है कि हया, modesty comes from faith and iman is in paradise, और vulgarity comes from crudeness leads to hell। अल्लाह के रसूल कहते हैं हया ईमान की तरफ से आता है, हया ईमान से है और ईमान जन्नत ले जाता है, और बेहयाई जुल्म है और जुल्म जहन्नम की तरफ ले जाता है। बेहयाई गंदी बातें ज़बान से बोलना, वल्गैरिटी मतलब सिर्फ ज़िना करना ही नहीं है, ज़िना की बातें बोलना, ज़िना का चर्चा करना, गैर औरतों पे तबसरा करना, उनके फिजिकल पोस्चर पे तबसरा करना, उनकी तस्वीरों पे तबसरा करना, और मुस्कुरा के गंदी बातें उस तरह की बोलते रहना, यहाँ तक कि वो क़यामत की निशानी है। आया हदीस में, कोई रात में अपने घर में बीवी से सोहबत करेगा और दिन में आके दूसरों के सामने बयान करेगा। इस तरह की बेहयाइयां आम हो गई है। जो पर्दे की चीज थी और जो छुपाने की चीज थी उसको लोग छुपा रहे हैं। अगर किसी ने ज़िना किया, ये हराम है, गुनाह है, कबीरा है, जहन्नम जाने वाला काम है, ये काम है, मगर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, उन लोगों ने नहीं जाना। लेकिन अगर वह दूसरों से इसका चर्चा किया कि हमने ऐसा किया था, हमने लेटर लिखा था, हमने एक बात किया था, फिर उसके बाद वो आ गई थी, हमने ऐसा किया था, ये वो गुनाह जो गुनाह पे अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, उस गुनाह को अगर बयान कर रहा है, ये बयान करना भी गुनाह कबीरा है और अल्लाह उस पर शदीद अज़ाब नाज़िल करेगा कि मैंने तो तेरे ऐब पे पर्दा डाल दिया था, मगर तूने अपने हाथों से अपनी इज्जत को तार तार कर दिया। बेहयाई जहन्नम की तरफ ले जाती है, या बेहयाई निगाहों की, या बेहयाई सवाल। क्या हुआ? क्या बताइए, उस चाइल्ड के हल्ला कर रही है। दरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। उसके सर का बाल देख लीजिए क्या है, वो चाय पिलाने के लिए आ गया है। सर के बाल जलसे में आया है। ये नाटुंडी नहीं है, ये सर्कस नहीं है, ये महफिले नूर है, ये जन्नती महफिल है। यहाँ सर पे टोपियां सजाकर एहतराम के साथ बैठे ताकि आज का बैठना उसके लिए कामयाब हो जाए। मगर क्या करे, किसकी बात सुने? जब आलिमों का सम्मान रहता है तो आलिमों के एक जुमले की कदर होती है, और जब आलिम को ही दिल से निकाल के फेंक दे, अब वह कुरान सुनाता रहे मगर लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, अगर तुम बोलो कि नेता लोग झूठ बोलते हैं तो तू काफिर नहीं हो जाएगा ऐसा बोलने से, क्योंकि नेता लोग अक्सर झूठ और किस बयानी से काम लेते हैं। एक नेता है बात डीएम से नहीं कर रहा है, मैं आपको दिखाने के लिए बोलता है डीएम साहब मैं कल आ रहा हूं, आपके साथ मैं मीटिंग करूंगा। यानी ना डीएम का नंबर है ना बात है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हमारी पहुंच डीएम तक है, ताकि सामने वाला बंदा डर जाए, इसीलिए वह झूठ बोलता है। बोलता है प्रधानमंत्री साहब मैं कल दिल्ली आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, फला होटल में बैठ खाना खाऊंगा। सामने बोलेगा अरे इसकी पहुंच प्रधानमंत्री, हाँ ये देखो नंबर देखो प्रधानमंत्री का, मैं उसी से बात कर रहा था। इस तरह की झूठ की खेती तो होती रहती है, नेतागिरी में झूठ की खेती होती रहती है। सच्चे लोग बहुत हैं, उनकी बात मैं नहीं करता, मगर उन झूठों की बात मैं कर रहा हूं। अगर मैं ये कह दूं तेरा बच्चा अगर जान ले कि नेता झूठ बोलता है, वह भाषण दे, वह बोले कि मैं संभल की सारी सड़कें बना दूंगा, 1 लाख बच्चों को नौकरी दिलवा दूंगा, अगरचे वो दिलवा देगा, अगरचे वो सड़कें बना देगा, लेकिन अगर बोलेगा आदमी सामने वाला कि ये झूठ बोल रहा है, अगरचे वो सच बोल रहा है, ये काफिर नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अपने बच्चों के दिमाग में तुमने ये बात डाल दी कि मौलानाओं के चक्कर में मत पड़ना, ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ये झूठ बोलते रहते हैं, अगर आपने बच्चों को बता दिया कि मौलाना झूठ बोलता है तो कितना बड़ा नुकसान है उसका। मौलाना जुमा के दिन कुरान की आयत पढ़ेगा, चूंकि आपने बच्चों को बता दिया है कि मौलाना सब झूठ बोलता है, वह बच्चा बोलेगा ये झूठ बोल रहा है, ये अपने मतलब की बात बोल रहा है। वह बोलेगा हुजूर ने ये कहा, बुखारी और मुस्लिम हदीस में आया है। वह बच्चा बोलेगा ये मौलाना सब झूठ बोल रहा है, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। वह
جھوٹ کہہ رہا ہے. اب آپ بتائیں کہ قرآن کو جھوٹ کہنے والے کا ایمان کہاں بچا؟ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے نیتا کے بارے میں اگر دماغ میں بات بیٹھ جائے یا جھوٹ بولتا ہے، اگرچہ وہ سچ بولے مگر اس سے ایمان کو خطرہ نہیں ہے، لیکن عالم ربانی کے تعلق سے اگر یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے یہ جھوٹ بولتا ہے، اپنے بچوں کو بیٹھا دیں، اس کے ایمان کے لٹ جانے کا اندیشہ ہے. اس لیے کبھی بھی بچوں کے سامنے عالموں کی توہین آمیز جملے نہ بولے، عالموں کی شان کے خلاف جملے نہ بولے. یہ نہ بتائیں کہ یہ سب اپنا مطلبی ہوتا ہے، یہ مدرسہ نے اپنی دکان کھولا ہے، یہ اپنا کام چمکانے کے لیے کر رہا ہے. گھر سے بھیک ہی مانگنا ہے، کوئی دوسرا کام کر لیتا، بزنس کر لیتا. ان جیسا جوان فیکٹری میں 25-25 ہزار پہ مہینہ کما رہا ہے، 1-2 سال کوئی ہنر سیکھ لیا ہے، 25 ہزار ماہانہ کما رہا ہے، پھر یہ 10,000 6,000 پہ مہینے میں یہ کیوں مارے بھیک مانگے گا؟ زکات دیں، فطرہ دیں، چرم قربانی دیں، اب 50 بچوں کو لا کے مہمان رسول کو بنا کے لا کے اس کو کھانا کھلائیں، مدرسین کی تنخواہ دلائیں، پھر مدرسے کی زمین خریدیں، پھر اس کی عمارت بنائیں، دوسرے مدرسین کی تنخواہ دیں. اتنا کام کرنا تھا، کھکھیڑ مول لینا تھا، گالی گلوچ سننا تھا، پیسہ کمانا ہی تھا. یہ دوسرا کام کر لیا ہوتا، بزنس کر لیا ہوتا. لیکن سنجیدہ قسم کے علماء کو میں داد دیتا ہوں، اسے دھنیواد کہتا ہوں. 1000 گالی دے، گالی سن کے دین کا کام کر. اگر آج مسجدیں بچی ہے، خطاب بچا ہے، دینداری بچی ہے، کچھ بھی اسلامی رسم و رواج بچے ہیں، احسان اسی علماء کا ہے جو گالیاں سن کر کالج نہیں کھولا ہے. سب سے بہترین درسگاہ تجوید القرآن کھولتا ہے، درسگاہ تعلیم قرآن کھولتا ہے. چونکہ قرآن پڑھنے والا سب سے سپیریئر ہے، تو جس جگہ قرآن پڑھایا جائے وہ درسگاہ بھی سب سے سپیریئر ہے. وہ درسگاہ میڈیکل کالج سے بہتر ہے، وہ درسگاہ ITI کالج سے بہتر ہے. چونکہ حضور نے کہا قرآن پڑھانے والا سب سے بہتر ہے، تو جس جگہ قرآن پڑھایا جائے وہ جگہ سب سے بہتر ہے. یہ مصیبتیں اٹھا کر کے مدرسہ چلاتے ہیں، پر ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اپنے مطلب کا کام کر رہا ہے، یہ اپنی دکان کھولے ہوا ہے، یہ اپنا کاروبار کر رہا ہے. جوان آدمی وہ تو اتنی محنت اگر بزنس میں کرے تو خوب ڈیولپ کر سکتا ہے، لیکن چونکہ دماغ میں ایک نشہ ہے، اگر میں بھی مدرسہ چھوڑ دوں، میں بھی مدرسہ مت چلاؤ. ڈاکٹر کو کہاں مدرسہ چلانے کی فکر ہے، انجینئر کو کہاں مدرسہ چلانے کی فکر ہے، ارب پتی کو کہاں مدرسہ چلانے کی فکر ہے. وہ تو کالج کھولیں گے، بزنس کریں گے، پیسہ کمائیں گے. یہ بتا دے کہ حافظ کہاں سے پیدا ہوں گے، امام کہاں سے بنیں گے، خطیب کہاں سے بنیں گے، مدرس کہاں سے بنیں گے. اس لیے وہ عالم کا پاؤں دھو کے پی لینا چاہیے جو اپنی خواہشات کو پاؤں کے نیچے روند کر بھیک مانگ کر قرآن حدیث کے علم کو زندہ رکھے ہوا ہے. وہ سمان کے قابل ہے، نہ کہ اپمان کرنے کے قابل ہے. ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو سے دور کرتے ہوئے اسی طرح کی گندی باتیں شروع کر دی. یہ اپنی دکان چمکا رہا ہے، یہ اپنے مطلب کی بات کر رہا ہے. اگر ہم کوئی خلاف تقوی بھی کوئی کام کریں، اس کو لوگ ایک بہت بڑا بمنڈر بنا دیتے ہیں. اتنا بڑا مولانا ایسا کام کرنا چاہیے جو کام کے کرنا اگر مکروہ ہے بھی مگر وہ حرام نہیں ہے. نماز چھوڑنا حرام ہے. جو 15 سال سے 25 سال کی عمر تک نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزانہ 5 وقت گناہ کبیرہ کر رہا ہے، وہ نماز پنجگانہ چھوڑنا جو شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے. چونکہ 10 سال کوئی شراب پیے توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا، لیکن جس پر نماز فرض بھی 15 سال میں، وہ نماز شروع کرتا ہے 30 سال میں، وہ چاہے 50 حج کیوں نہ کر لے، یہ 15 سال کی نماز اس کے ذمہ قضا ہے، اسے ادا کرنا ہی پڑے گا. اس لیے حضور نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. اپنے بچوں کو حکم دے نماز کا جب تیرے بچے کی عمر 7 سال ہو جائے. وَاضْرِبْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. جب تیرے بچے کی عمر 10 سال ہو نمازی نہ بنے، اسے مار کے نمازی بنا. یہ پیغام مصطفیٰ نے نماز کے تعلق سے دیا ہے. نماز فرض اعظم ہے، نماز چھوڑنا گناہ اعظم ہے. اس کو دماغ میں بات سیٹ کر کے چلے. ایسا نہیں کہ نہ پڑھے بغیر بھی کام چل جائے گا، نہیں ہوگا. حضور کہتے ہیں ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. اگر جواب دینے میں کامیاب رہا بندہ فقط افلح وانجح، ہی بیکم سکسیسفل، وہ کامیاب ہو گیا. اگر نماز کا جواب دینے میں اگر وہ پکڑا گیا فقط خاب وخسر، ہلاک اور تباہ و برباد ہو گیا. مسند احمد کی روایت میں ہے کہ بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. ان چاروں گھٹیا قسم کے کافروں کا نام لیا گیا ہے کہ بے نمازی کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. اور وہ حدیث پاک صاف ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کیا کفر کیا، یعنی کفر کے وہ قریب پہنچ گیا. قانونی طور پر جو نماز کو فرض سمجھتا ہے نہیں پڑھتا ہے اس کو کافر فقہ حنفی میں نہیں کہا جائے گا، مگر جس طرح
ایک آدمی کی آنکھ نہیں ہے، زبان نہیں ہے، ہاتھ پاؤں نہیں ہے، مگر پاؤں نہیں ہے، مگر سانس چل رہی ہے، وہ زندہ ہے۔ مگر وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں آنکھ نہ ہو، جس میں زبان نہ ہو، جس میں کان نہ ہو، جس میں ہاتھ نہ ہو، جس میں پیر نہ ہو، بس سانس چل رہی ہے، وہ زندہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بے نمازی ہے تو بس قانوناً فتویٰ نہیں لگے گا کہ کافر ہے جب تک وہ نماز کو فرض سمجھ رہا ہے، مگر وہ بھی کون سا مومن ہے جو صرف ڈھانچے کا مومن ہے، جس کے پاس نہ نماز کا ہاتھ ہے، نہ روزے کا پاؤں ہے، نہ زکات کی آنکھ ہے، نہ صاحب حج کے کان ہے، بالکل ایک ایسا اپائی لولا لنگڑا ہے کہ سانس چل رہی ہے، قانوناً زندہ ہے، مگر وہ زندہ تو ہزاروں مردے سے بدتر ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں کہا گیا مگر ہم نے عالموں کو اپمان کیا کہ عالم بولتا رہے، اپنے فائدے کے لیے بول رہا ہے، ہمارے بچے جیسے ہیں ویسے ہیں، ہماری عورتیں جیسی ہیں ویسی ہیں، ہمارے لوگ جیسے ہیں ویسے ہیں، لوگ چلا رہے ہیں مگر مانتے نہیں۔ آپ کی بات تو چھوڑو، جو 10-20 سال مدرسے میں پڑھتے ہیں اس کے باوجود دنیا داروں کی صحبت میں رہ کر ان کا چہرہ دیکھا، وہ بھی اسی طرح ہو جاتے ہیں، ان کی سوچ بھی مال والی ہو جاتی ہے، ان کی سوچ بھی ساتھ نماز نہیں پڑھے تو بھی کام چل جائے گا، یہ بڑے چالاک ہے، یہ بزنس نہیں کرے تو بھی چلے گا، یہ کبھی نہیں بولتا، یہ کھیتی نہیں کرے تو بھی چلے گا، کبھی نہیں بولتا، یہ کہتا ہے روزی دینے والا اللہ ہے، مگر مجھے تو بزنس کرنا ہوگا، مجھے دکان میں جانا ہوگا۔ میں کہتا ہوں روزی دینے والا جب اللہ ہے تو کیوں دکان میں بیٹھتا ہے، کیوں کھیت میں ہل چلاتا ہے، کیوں مارے پھر 25 سال پڑھتا ہے، کیوں 25 سال اور نوکری کرتا ہے؟ اللہ روزی دینے والا، گھر میں بیٹھ دکان سے چل کے کھانا آ جائے گا، پیسہ شام میں تیری تجوری میں آ جائے گا، مگر یہ احمق، یہ نادان بڑا چالاک ہوتا اس سسٹم، اس معاملے میں نہیں، اللہ روزی دینے والا ہے، پر محنت تو کرنی ہوگی، کھیت تو جانا ہوگا، دکان تو جانا ہوگا۔ یہی فارمولہ آخرت کے بارے میں کیوں نہیں بولتا کہ نماز نہیں، چلو اللہ معاف کر دے گا، روزہ نہیں، چلو اللہ معاف کر دے گا، زکات نہیں، چلو اللہ معاف کر دے گا، نماز جیسے تیسے، چلو اللہ معاف کر دے گا۔ کیوں بولتا ایسا؟ یہاں بھی بول کہ دکان پہ نہیں جاؤ تو بھی روزی اللہ دے دے گا، کھیت میں جاؤ تو بھی اللہ روزی دے دے گا، مگر اسے وشواس ہے میں دکان نہ جاؤں پیسہ چل کے نہیں آئے گا۔ تو بندے جب روزی دینے والا اللہ ہے مگر دکان جانا ہوگا، یہی دماغ میں باندھ لے گرا کہ جنت دینے والا اللہ ہے، معاف کرنے والا اللہ ہے، مگر جس طرح روزی دینے والا اللہ ہے مگر دکان جانا ہوگا، اسی طرح جنت دینے والا اللہ ہے مگر تجھے مسجد جانا ہوگا، روزہ رکھنا ہوگا، حج کرنا ہوگا۔ روزی کی تلاش میں تمہیں زمین پہ پھرنا ہے تو جنت کی تلاش میں بھی مسجدوں کا چکر لگانا ہوگا۔ اگر یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے تو لوگ نہیں بولے گا چلیے اللہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے آم کا پیڑ لگا دیں، چلیے اللہ چاہے گا تو سیب دے دے گا، آپ صاحب لگا دیں گیہوں کا پودا، اللہ چاہے گا تو باسمتی دھان اپج کے میرے گھر میں چلا جائے گا۔ یہ قدرت اس دنیا میں یہ سسٹم کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا، بس آدمی آخرت کے بارے میں شیطان کے وسوسے کا شکار ہو جاتا۔ حضور کہتے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو دباتا رہے اور مرنے کے بعد کی عمل کی تیاری کرتا، مرنے کے بعد کی راحت پانے کے لیے عمل کرتا رہے، جنت کے لیے عمل کرتا رہے۔ اور بیوقوف کون ہے؟ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ مصطفیٰ کہتے ہیں بیوقوف ہے وہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے، نفس جو کہے اس کی بات مانے، وہ تمنا علی اللہ، اور اللہ پر امید لگائے بیٹھے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ غلامی نفس کی، شیطان، شراب پیو تو پیو، زنا کرو تو کرو، جھوٹ بولو تو بولو، بس آوارہ گردی کرو تو کرو، دوسروں کی زمین پہ قبضہ کرو تو کرو، سود کھاؤ تو کھاؤ، سب چلے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ حضور کہتے ہیں بیوقوف ہے وہ جو نفس کی پیروی کرتا ہو اور پھر امید لگا کے بیٹھا ہو کہ اللہ معاف کر دے گا۔ قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ میں کرتا ہوں، پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ دماغ میں باتیں بہت ساری تھی، میں سوچا تھا کہ کم سے کم 4 آیتوں کو پڑھ کر، اور جو سائنٹیفک تحقیقات دنیا میں ہو رہی ہیں اور جسے پڑھ کے بڑے بڑے ویگیانک مومن بنے، قرآن پاک کے ان اعجاز کو میں بیان کروں، مگر چونکہ اب وقت نہیں ہے، نہیں بیان کر پاؤں گا، مگر میرے موضوع سے ریلیٹڈ وہ آیت تو سن ہی لیجئے آپ، چاہے پولیس والا کچھ بھی بولے، چاہے مائک بند ہو جائے، مگر اس کو تو سن ہی لیجئے آپ۔ اس آیت کریمہ کو سن لیجئے، سنیں گے آپ، نہیں سنیں گے آپ لوگ؟ سنیں گے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ بس ما حصل آیت تو سن ہی لیجئے تاکہ یہ سینہ آپ کا دنیا کے مال کی محبت سے پاک ہو جائے، تاکہ آپ کے دل دماغ میں آخرت اور جنت کا نشہ چھا جائے۔ اب سنیے، یہ حافظ قرآن جن آیتوں کو پڑھ کے حافظ بنے ہیں جس قرآن کریم کو، اس کی ایک آیت، چونکہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، وہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کے اے محبوب، برکت والی کتاب، لیدبروا آیاتہ، جن کی آیتوں میں تدبر کیجئے، غور و فکر کیجئے،
रिसर्च कीजिए, मेडिटेट कीजिए, कंसीडर कीजिए, अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग से काम लीजिए। यानी रिसर्च का पैगाम अल्लाह देता है ताकि इन आयतों में गौर व फिक्र करें। वल यतज़क्कर उलुल अलबाब, और नसीहत, इस किताब को पढ़ने के बाद अक्लमंद लोग नसीहत हासिल करें, अक्लमंद नसीहत हासिल करें। यही है कुरान के नाजिल होने का मकसद। रट लिया, हाफिज कुरान बन गए, तरावी सुना दी, 50 पैसा कमा लिया, उसके बाद हम आजाद हो गए। नहीं नहीं, मरते दम तक कुरान पढ़ना है, कुरान की आयतों में गौर करना है, उससे नसीहत हासिल करना है। ये आयत हमें क्या रोशनी देती है? इस आयत में यही कहा गया, कुरान इसलिए हम नाजिल क्या है, बरकत वाली किताब है, ताकि आयतों में गौर करें और नसीहत हासिल करें अक्लमंद लोग। अब वो आयत सुनिए, वलौला अयकुन अन्नास उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फन मिन फिद्दा व लिबुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुख़रुफ़ा व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तक़ीन। इस आयत में एक लफ्ज है ज़ुख़रुफ़, उसी एक लफ्ज पर पूरी सूरत का नाम है, सूरह ज़ुख़रुफ़। ज़ुख़रुफ़ के माने होता है डेकोरेशंस। अभी मैं बच्चों से पूछूं सूरह ज़ुख़रुफ़ किस पारे में है, जो बच्चे अच्छा से पढ़े हैं, लिखे हैं, टाइम को बर्बाद नहीं किया है, सिर्फ पगड़ी लपेट कर नाम के हाफिज नहीं बने हैं, वो फौरी बता देंगे कि सूरह ज़ुख़रुफ़ किस पारे में है। और ये आयत करीमा को ये लोग मुझसे ज्यादा जानते, चुके इसको रट के हाफिज बने हैं, लेकिन सिर्फ वो जानते हैं कि आयत है। उस आयत में क्या है इसको तो आलिम जानते हैं, या वो हाफिज जो आलिम बनता है और वो हाफिज जो कुरान करीम की आयतों पे गौर व फिक्र करता है। अल्लाह ने क्या कहा, वलौला, अगर ऐसा नहीं होता कि दुनिया के सारे लोग एक मिल्लत पे जमा हो जाते, सारे लोगों के काफिर होने का, बेईमान होने का अगर चांस नहीं होता, तो लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान, तो आज हम मुनकिरों को, अपने मुनकिरों को, जो रहमान का मुनकिर है, अल्लाह का बागी है, अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, अल्लाह कहता है हम अपने बागियों को इतनी दौलतें दे देते कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफन मिन फिद्दा, यानी जो काफिर हुआ, अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह कहता है अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता, यहाँ समाज में कोई नमाज छोड़ के सूद खा के अरबपति बना तो सारे लोग सूद खा के अरबपति बनना चाहते हैं, उनका हाल देख के चाहे जन्नत मिले ना मिले, मगर दूसरों की नकल करते हैं। अल्लाह क्या कहता है, सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम इतनी दौलत अपने दुश्मनों को दे देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते, उनके मकान की सीढ़ियां, वाले बुयूतिहिम सुक़फन मिन फिद्दा व मआरिज अलैहा यज़रून, उनके मकान की सीढ़ियां चांदी की बना देते, वाले बुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुख़रुफ़ा, उनके मकान के दरवाजे, उनके मकान के फर्नीचर, उनके मकान के फर्नीचर सब हम चांदी की बना देते। ज़ुख़रुफ़ का माने डेकोरेशन, दुख़रुफ़ का माने ऑर्नामेंट, ज़ुख़रुफ़ का माने गोल्ड, उनके मकान की छतें, उनकी सीढ़ियां, उनके दरवाजे, उनके फर्नीचर, ये सब सोने चांदी की बना देते, तरह तरह की आराइशों से सजा देते। अल्लाह क्या कहता है, अगर ऐसा कर देते तो सारे लोग काफिर हो जाते, सारे लोग एक मिल्लत पे जमा हो जाते, उनकी दौलतों को देख के सब कुफ्र कर जाते। अल्लाह कहता है अगर हम ऐसा कर भी देते, तुम जान लो मैंने सारे काफिरों को मैं सोने का घर बना दिया, अगर ऐसा कर भी देते तो कितने दिन तक वो उस घर में रहेगा। व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया, अगर ऐसा कर भी देते या चंद दिन दुनिया में रहने की पूंजी होती, उसके बाद ये मरेगा या सोने चांदी का घर छोड़ के जाएगा, कहां जाएगा, वहां जहां इन काफिरों के लिए आग है। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, और आखिरत की सारी भलाइयां परहेजगारों के लिए है, जो खुदा से डरता रहा, ईमान की हिफाजत करता रहा। इसलिए मोमिन को दुनिया में आजमाइश है, मोमिन को तकलीफ है, कितने दिन, 100 साल, 1 सेकंड तकलीफ बर्दाश्त कर ले, काफिरों के हाथों जिल्लत को उठा ले, बीमारी पे सब्र कर ले, गुर्बत पे सब्र कर ले, ताकि खरबों
साल की जन्नत तेरी तकदीर में लिख दिया जाए। और इन काफिरों की सरबत पे मत घबराना, सारे दिन तो जहन्नम में जलना ही है हमेशा, खरब महासंख्यों साल हमेशा जलना ही है। इसलिए दुनिया में थोड़ी सल्तनत ले ले, हुकूमत ले ले, कुर्सी ले ले, माल ले ले, मकान ले ले, 100 साल के अंदर ही ये थोड़ा सा ये अपने बदन को मोटा कर ले, क्योंकि खरबों साल आग में जलना ही है। तो कुछ दिन ये माल ले ले ताकि सदा आग में जलता रहे। और मोमिन 100 साल यानी कुछ दिन ये सब्र करे और ईमान बचा के चला जाए तो खरबों साल की जन्नत उसकी तकदीर में लिख दिया जाए। वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन, आखिरत की सारी भलाइयां मुत्तकीन के साथ खास है। अब आप समझ गए होंगे कि दुनिया की दौलत की महत्व दुनिया बनाने वाले खुदा के सामने किया है। बस जब तक ईमान कुरान पाक पर मजबूत रहेगा, दूसरों का मकान आपके ईमान को लूट नहीं पाएगा, दूसरों की बेटियों का हुस्न आपके ईमान को लूट नहीं पाएगा, दूसरों की सल्तनत आपके ईमान को लूट नहीं पाएगी। इसलिए हमारा सबसे बड़ा हथियार ईमान बिल्लाह है। कुरान करीम का मुताला जितना गहरा होता जाएगा, फिर ये गर्दनें उसके लिए बोझ बन जाएंगी। जब तक खुदा के नाम पे गर्दन कट नहीं जाए उस वक्त तक इसको चैन नहीं मिलेगा। हम जैसे करोड़ों लोगों से बेहतर हैं फिलिस्तीन की वो माएं, जो माएं 70 साल से अपने बच्चों को शहादत का जाम पिला रही है, मगर छोड़ नहीं रही है नबियों की जमीन, इसी उम्मीद पर आज नहीं तो कल सही कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा और किबले अव्वल को आजादी मिलेगी, फिलिस्तीन यहूदियों की गिरफ्त से आजाद हो जाएगा। आज वो कहते मरना तो है ही तुझे, पाखाना रूम में मरना, साहब बस में टकरा के मरना, या अपने वेंटिलेशन पे तड़प तड़प के मरना, मरना तो है ही, तो बेहतर है वह मौत जो खुदा के नाम पे आ जाए। सबसे आला मौत है शहादत की मौत। और जो शहीद नहीं हुआ फिलिस्तीन में वो क्या जिंदा रह जाएगा सब दिन? नहीं नहीं, वो तो हॉस्पिटल में रगड़ के मरेगा, कोई बाथरूम में मरता है, कोई शादी की महफिल में नाचते हुए मरता है, कोई जिम में एक्सरसाइज करते हुए मर रहा है। तो मरना तो सबको है ही, बेहतर है वह मौत जो खुदा के नाम पे आ जाए, जो हालत सजदा में आ जाए, किबले अव्वल की आजादी के लिए आ जाए। इसलिए ए मुसलमान, मरना तो सबको है ही, कोई नाचते नाचते मरता है, कोई शराब पीते पीते मरता है, कोई तवाइफ के कोठे पे मरता है। तू खुश नसीब है वो जो हालत सजदा में मरता है, जो हालत नमाज में मरता है, जो दीनी महफिलों में कुरान सुनते सुनते मर जाए। करोड़ों लोगों की मौत एक तरफ, कुरान सुनते सुनते मर जाना उसकी बात एक तरफ। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीनी महफिलों से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए, दीनी इदारों को तक़वियत पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, दीनी इदारों की टांगे खींचने की नहीं, उसको सपोर्ट देने की तौफीक अता फरमाए। मालूम है जब आलिम और समाज को डराते हैं और लोग नहीं डरते हैं, उस डराने को बोझ समझते हैं, उसके बाद खतरनाक अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। बगदाद में इस्लामी सल्तनत थी, एक मजजूब बुजुर्ग कहते थे, ए शराबी मुसलमान क्यों अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा है? ए बेनमाजी डर, मैं देख रहा हूँ बगदाद की गलियां खून में रंगने वाली है, खून की नदी बहने वाली। लोग कहते थे हा हा ये मजजूब है, किस तरह की बातें कर रहा, पागल है, छोड़ो हटाओ। लेकिन जब अपनी बात को नहीं बंद किया तो लोगों ने गाली देनी शुरू की, जब बात नहीं बंद की लोगों ने मारना शुरू किया। जिस दिन वो मजजूब को मार दिया, उसको मार मार के मार दिया, दूसरे ही दिन तातारी काफिर पूरे बगदाद पर मुसल्लत हुआ। 70,000 मुसलमानों को काट के उसकी खोपड़ियों का मीनार बना के उस पर बैठ के तातारी शराब पीने लगे। मस्जिदें बर्बाद हो गई, मदरसों को उजाड़ दिया, मालदार से लेके गरीब सबों को काट दिया। बगदाद की नदी नाले तालाब सब खून से भर गए। और ये तो बदअमल मुसलमान को सजा अल्लाह ने दे दी। सोचा था कि कोई अजाब नहीं आने वाला है, अल्लाह ने सजा दे दी। एक बुजुर्ग थे जो खानका से निकले कि मैं इनसे जिहाद करूं, इन काफिरों से, तो देखा उन काफिरों के सरों पे औलिया और सालिहीन की रूहें हैं जो कह रही है अय्युहल कफरा उक्तुल फजरा, एक काफिर इन बदकार मुसलमानों को ज़बह कर दे। वो कहा ये अल्लाह का अजाब है, इससे लड़ा नहीं जा सकता है। गए बस अस्तबल में घोड़ा बांध दिया, मौत का और शहादत का इंतजार करने लगे। ये तो मुसलमानों को सजा मिल गई, बगदाद उजड़ गया, नदी नाले सब खून से भर गए। तातारी की कहानी। लेकिन जब किसी तातारी ने कहा कि अब दोबारा इस्लाम बगदाद में नहीं पिनपेगा, उस काफिर की बात को गलत साबित करने के लिए अल्लाह ने उन्हीं काफिरों को ईमान लाने की तौफीक दी। और जो इस्लाम उजाड़ा था वही दोबारा कलमा पढ़ के बगदाद को आबाद करना शुरू किया। ये कानून है खुदा का। जब मुसलमान बदअमल होते हैं,
بے نمازی ہوتے ہیں، اس کے بچے کافروں کی طرح آوارہ ہوتے ہیں، اس پر کافروں کو اللہ مسلط کرتا ہے، وہ کافر کاٹتا ہے، خون کی ندیاں بہاتا ہے، ان کی گلیوں کو لاشوں سے سڑا دیتا ہے۔ اور جب مخلص مسلمان توبہ کرتے ہیں اور جب یہ کافر بولتا ہے کہ اسلام کو میں نے مٹا دیا، پھر اللہ انہیں کافروں کے بچوں کو مومن بنا کے دوبارہ اسلام کو نئی توانائی عطا کر دیتا ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے چرا بجھایا۔ دور دراز چائنا کا نام ایک تصوراتی نام ہے، لیکن مطلب ہے دور دراز، چاہے جتنی دور جانا پڑے جاؤ مگر علم حاصل کرو۔ علم طاقت کا نام ہے، تم کمزور ہو طاقتور ہو جاؤ گے۔ تمہارے گھر میں تاریکی ہے، تمہارے گھر میں روشنی اور اجالا پھیل جائے گا۔ تم علم حاصل کرو، کمزور ہو تم پلوان ہو جاؤ گے۔ علم حاصل کرو، محکوم ہو تم حاکم ہو جاؤ گے۔ علم حاصل کرو، تم مغلوب ہو غالب ہو جاؤ گے۔ علم حاصل کرو، تم کچھ نہیں ہو تم قائد اور مارگ درشک بن جاؤ گے، تمہارے فالوور پیدا ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ علم بھی جس نے بھی حاصل کیا وہ پچھلی کرسی پہ نہیں بیٹھتا ہے، علم حاصل کرنے والا سب سے پہلے اگلی کرسی پہ بیٹھتا ہے۔ علم آدمی کو آگے کر دیتا ہے، علم آدمی کو طاقتور کر دیتا ہے، علم آدمی کو بلوان اور شکتیشالی کر دیتا ہے۔ یہ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں علم تو ہے مگر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ The best among you is one who learns the Quran and teaches it to others۔ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ حضور نے یہ کہیں نہیں کہا جس کے پاس 1000 بیگھہ زمین ہے وہ سب سے اچھا ہے، جن کے پاس 10-20 مکانات ہیں وہ سب سے اچھا ہے، جن کے پاس 50-100 بیٹے ہیں وہ سب سے اچھا ہے، جو مالدار ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ نہیں، حضور نے کہا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو جو قرآن سیکھتا ہے وہ سب سے سپیریئر اس معنی کر ہے۔ آج بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اگر سنبھل کا سب سے غریب گھر کا بچہ اگر وہ حافظ قرآن اور عالم دین بن جاتا ہے، جامعہ نعیمیہ، جامعہ مصعب علی میاں، علامت الاشرفیہ، جامعۃ الرضا سے فارغ ہو کے جب وہ آتا ہے تو ان کا باپ بھلے ہی مزدوری کرتا ہو، ان کی ماں بھلے ہی دوسروں گھر میں پوچھا لگاتی ہو، لیکن مسجد میں جمعہ کے دن جب وہ جاتا ہے تو بیرسٹر جو امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے وہ نیچے رہتا ہے، جو ایڈوکیٹ جو دلی ایم یو سے پڑھ کے آیا ہے وہ نیچے رہتا ہے، میڈیکل آفیسر جو ایم سے پڑھ کے آیا ہے وہ نیچے رہتا ہے، مگر جامعہ نعیمیہ سے فارغ شدہ عالم وہ غریب گھر کا بچہ کیوں نہ ہو، اگر جمعہ کے دن مصلی امامت پہ جاتا ہے تو وہ ممبر پہ بیٹھتا ہے، سر پہ پگڑیاں سجا کر ہاتھ میں عصا لے کے پوری قوم کو خطاب کر کے للکارتا ہے جیسے کوئی کمانڈر ان چیف ہو جو اپنی فوج کو للکار رہا ہو، جیسے کوئی بادشاہ ہو جو اپنی رعایا کو للکار رہا ہو۔ بیرسٹر نیچے ہے، غریب کا بیٹا عالم ممبر پہ چڑھا ہوا ہے، ارب پتی کھرب پتی ودھایک سانسد سب پیچھے ہیں، مگر اگلی سب پر پوچھا لگانے والی عورت کا بیٹا اگر وہ عالم ہو گیا وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہے، ساری قوم پیچھے ہے، بیرسٹر پیچھے، لائر پیچھے، ایڈوکیٹ پیچھے، سائنسداں پیچھے۔ یہ بتا دیں کس نے اس غریب عورت کے بیٹے کو امام بنایا، قائد بنایا، لیڈر بنایا؟ آپ کا جواب ہوگا علم قرآن ہے جو اسے سب سے آگے پہنچا دیا ہے۔ آج بھی میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ غریبوں کے بچے جمعہ کے دن ممبر پہ جب چڑھ کے خطاب کرتے ہیں، دنیا کہتی ہے کہ بیرسٹر ہونا اور ہے، عالم دین ہونا اور ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دھنوان ہونا، پیسہ والا ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ پیسہ آج کل اللہ نے اس قدر ارزاں کر دیا ہے، سستا کر دیا ہے، چونکہ دنیا دار آدمی پیسے سے ہی دوسروں کی عزت کو آنکتے ہیں، پیسہ سے ہی دوسروں کو مہتو دیتے ہیں۔ اگر کوئی عالم دین آ جائے، دوسروں کی بات تو چھوڑی، ہمارے مسلم سوسائٹی میں بھی آج دیکھا دیکھی وہی بات آ گئی ہے۔ اگر پیسے والے آ جائیں تو لوگ کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، اگر کوئی عالم دین آ جائے تو لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ کیا بوجھ سمجھتے ہیں؟ کہ چندہ لینے کے لیے آ گیا،
چندہ لینے کے لیے آ گیا، اسی لیے لوگ بوجھ سمجھتے ہیں۔ ابھی رمضان کے دن میں ایک مولانا رئیس صاحب ہیں، وہ کہنے لگے میں کلکتہ کے زکریا اسٹریٹ میں بچوں کا کپڑا خریدنے گیا رمضان کے آخری ہفتے میں، مگر دکاندار مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں سوچنے لگا یہ بات کیوں نہیں کر رہا ہے، میں کھڑا ہوں یہ پوچھ کیوں نہیں رہا ہے۔ چونکہ دکاندار جب دیکھا توجہ نہیں دے رہا ہے، انہوں نے کہا مجھے اپنے بچوں کے کپڑے خریدنے ہیں، مجھے میں کپڑا خریدنے آیا ہوں۔ تب وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے مولانا صاحب آئیے بیٹھیے۔ پہلے یہ سوچا تھا یہ صدقہ فطر لینے آیا ہے، یہ رسید کاٹنے آیا ہے، یہ ہم سے زکوٰۃ مانگنے آیا ہے، اس لیے مجھ سے بات تک نہیں کر رہا تھا۔ لیکن جب کہا کہ میں فطرہ لینے نہیں آیا ہوں، میں بچوں کا کپڑا خریدنے آیا ہوں، تب اسے کہا کہ بیٹھیے مولانا صاحب کون کون سا کپڑا آپ کو چاہیے۔ اس قدر سوچ تنگ ہو گئی ہماری کہ جو فطرہ لے کر مجھ کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے، جو زکوٰۃ کا مال مجھ سے لے کر میرے مال کو پاک کرنے آیا ہے، میں اس کو دشمن سمجھتا ہوں۔ لوگوں کا یہ نظریہ ہو گیا کہ صاحب ایک عالم دین کا مطلب ہے چندہ کلیکشن کرنے والا، اس لوگ گھبرا جاتے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد یہ چندہ مانگنے آیا ہے، جلسے کا چندہ، مدرسے کا چندہ، فطرہ، قربانی، قربانی۔ کچھ لوگوں نے عالم بننے کا مقصد یہی بنا بھی دیا ہے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا، مگر 90% وہ لوگ جو درسگاہوں میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جو لوگ درسگاہوں میں بیٹھ کر علم سیکھتے سکھاتے ہیں، وہ ان لوگوں کی عزت تو اپنی جگہ مسلم ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عالم دین جس کے سینے میں قرآن کا علم ہے، کس قدر وہ عزت والا ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں یستغفر لہ ما فی السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت فی الماء لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ مصطفیٰ کہتے ہیں عالم دین جب راستے سے چلتے ہیں تو زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں، یہاں تک کہ درخت کے پتے، سوراخوں کی چوٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ جب مائک کی آواز کم کروا دیا، 12 بجے تک کا پرمیشن تھا، تو پھر 1 بجے 2 بجے اپنی طرف سے کیوں گھسیڑ کے لے آئے؟ جب 12 بجے تک کا پرمیشن تھا، بیچارہ 12 بجے تک نہیں آیا، 12 بجے کے بعد تب وہ ہارن دینا شروع کیا، تو کم سے کم سارا کام 12 تک ہو جانا چاہیے تھا۔ سارا کام 12 تک ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تھا قاری صاحب مجھ کو 10 بجے بیٹھا دیجئے، 12 تک 2 گھنٹے کی تقریر ہوگی، اس کے بعد بولا ہاں 2 بجے تک کا 12 تک کا پرمیشن ہے، 12 تک مجلس ختم ہو جائے گی۔ اب آواز کم ہوگی، میں کیا بولوں اس میں؟ مائک اگر ہٹا دوں اور آپ لوگ قریب آ جائیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کم آواز میں طاقت بھی زیادہ لگے گی میری، اور آواز آپ تک صاف طور پر جا بھی نہیں پائے گی۔ جو لوگ وہاں کھڑے ہو، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ سردی میں یہاں آ کے بیٹھ جاؤ، سامنے کرسی خالی پڑی ہے، آ جاؤ اندر، آ جاؤ سب، تھوڑی دیر بیٹھو۔ آواز کم ہو ہی گئی ہے تو کم سے کم تم لوگ یہاں آ جاؤ۔ مائک ہٹا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر بلند آواز سے میں خطاب کرتا ہوں۔ ایک بار درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ہم لوگوں کا مسئلہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ایک نیتا 1 گھنٹے میں، جب وہ کوئی راجنیتک پروگرام ہوتا ہے تو 1 گھنٹے میں 10 لوگ بول جاتے ہیں، مگر ہم لوگ نہیں بول پاتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہے جب ہندوستان کے بڑے نیتاؤں سے لے کے چھوٹے نیتا تک ہمارے شہر میں موجود تھے، 1 لاکھ کے قریب مجمع تھا۔ منچ پہ وی پی سنگھ سے لے کر کے لالو پرساد تک سارے لوگ تھے۔ 5 منٹ 10 منٹ، 5 منٹ 10 منٹ، ہندوستان کے لگ بھگ 50 نیتا ہوں گے، سبوں نے بھاشن دیا۔ 50 نیتا کا بھاشن 1 سے لے کے 2 گھنٹے میں کلیئر ہو گیا، اور ہم ایک مولوی بھی 2-3 گھنٹے کے اندر نہیں بول پاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ 2 گھنٹے کی تقریر نہ ہو تب تک تقریر ہی نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، جمعہ کے دن ہم لوگ 10 منٹ خطاب کرتے ہیں، 5 منٹ کبھی کبھی بولنا پڑتا ہے۔ تو تقریر 5 منٹ کی ہو یا 5 گھنٹے کی ہو، اگر دل میں ایک جملہ اتر گیا تو 5 گھنٹے پہ بھاری ہے۔ ایک جملہ اگر دل میں اتر جائے تو ہم لوگ کوشش کریں، ایسا نہیں کہ جو لوگ روزانہ نعت پڑھتے ہیں، روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو اب ایک طرف سے سب کا نعت پڑھنا، سب سے تلاوت سننا، سب کی تقریر کوئی ضروری ہے؟ بس تلاوت ہوئی، ایک نعت ہوئی، جو اصلی خطاب ہے وہ ہو جانا چاہیے۔ مولانا توصیف صاحب خود بڑے خطیب ہیں، پورے ہندوستان بھر میں جاتے ہیں، 2-2 گھنٹے 1.5 گھنٹے خطاب کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہاں بالکل مختصر میں خطاب کیا، آدھا گھنٹہ وہ بول لیتے، 1 گھنٹہ میں بول لیتا، 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں اور کارروائی، 2 گھنٹے میں پوری
پوری مجلس ختم ہو جاتی، سب کچھ ہو جاتا، یہ نوبت نہیں آتی کہ صاحب وہ سائرن بجا رہا ہے اور جلدی ختم کیجیے، ہم کو اس کے سامنے بھیک نہیں مانگنا پڑتا، اچھا ٹھیک ہے ایک گھنٹہ سب تھا اور مہلت دے دیجیے اور مہلت دے دیجیے سر، یہ گیانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں کہ گیانا ہے؟ جو ٹائم ہے اسی ٹائم میں سارا کام کر لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو وقت کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا غور سے سنیے، عالم ربانی کے پاس پیسے رہیں یا نہ رہیں، وہ کرائے کے گھر میں رہیں، وہ ٹوٹی چپل پہنے، ان کے کپڑے میں پیوند لگے ہوں، اگر وہ عالم دین ہے، اللہ کی بات سچی، مصطفیٰ کی بات سچی، اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ہمارے بندوں میں سے جو مجھ سے ڈرتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پڑھے اور بے پڑھے، عالم اور غیر عالم کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت کریمہ کے آگے کہا گیا ہے، اس کے آگے کیا روشنی اور اندھیرا دونوں برابر ہے؟ نہیں برابر ہے، تو علم والا اور بغیر علم والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کہا علم والا درجوں اس کا مرتبہ بلند ہے، وَأُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، علم والوں کے درجے بہت بلند ہیں۔ مومن ہونے کے ناطے اگر بول اللہ پر یقین ہے، اللہ کی بات سچی ہے، تو ماننا پڑے گا علم والوں کا درجہ بہت بڑا ہے۔ ہاں اگر کوئی مشرک ہو جائے، غیر مومن ہو جائے اور وہ بولے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں، تب وہ بولے کہ چپراسی کی نوکری مل گئی تو جس اس کو وہ سب بھگوان کا درشن ہو گیا، کوئی پیون بن جائے، گورنمنٹ کی نوکری مل گئی، اب یہ صاحب بہت بھاگیشالی ہو گیا، اب یہ صاحب بہت آدرنی اور سمان کے یوگ کے پاتر ہو گیا، وہ الگ بات ہے، مگر مومن ہونے کے ناطے آپ کو یقین کرنا پڑے گا میرا خدا سچا، خدا کا کلام قرآن سچا، تو پھر ماننا پڑے گا جو کچھ رب نے کہا وہ بات سچی۔ رب نے کہا علم والا درجوں بلند ہوتا ہے، تو جو رب نے کہا وہ بات سچی ہے۔ اور معلوم ہے مال کی حیثیت جو ہمارے نزدیک بہت بڑی چیز ہے، جس مال کو میں بہت بڑا سمجھتا ہوں، آج کل اللہ نے مال کو اتنا سستا بنا دیا کہ جو لوگ کل مردوں کی کھال کھینچتے تھے وہ لوگ آج کروڑوں کے مکان میں رہتے ہیں، جو لوگ جس کو ہم لوگ بالکل نیچ کہتے تھے، وہ لوگ جو ہڈی چنتے تھے، وہ لوگ جو دوسروں کے گھر میں پاخانہ صاف کرنے آتے تھے، آج وہ لوگ بھی 10-10, 20-20, 50 لاکھ کے مکان میں رہتے ہیں۔ اللہ نے مکان کو سستا بنا دیا تاکہ سماج کا سب سے نچلا آدمی وہ بھی 10 منزلہ مکان میں آرام کرے۔ اب مکان بنانا 50 سال پہلے ایک بہت بڑا کام تھا، اب وہ بڑا کام نہیں رہا، اللہ نے سب کو دے دیا۔ پہلے آج ایک راجدوت کوئی خریدتا تھا 50 سال پہلے تو سارے علاقے کے لوگ دیکھنے آتے تھے، ایمبیسڈر کار کوئی خریدتا تھا تو سارا علاقہ جمع ہو جاتا تھا، لیکن آج میں اگر 10 کروڑ روپے کی اگر جاگوار کمپنی کی کار بھی خریدوں تو میرا پڑوسی بھی دیکھنے کے لیے نہیں آتا ہے، چونکہ اتنی سستی ہو گئی وہ کار کہ ہر آدمی کے دروازے پہ ہے۔ تو اب بھی آپ بولیں گے کہ مال بہت بڑی چیز ہے، روپیہ پیسہ بولتا ہے، روپیہ والا ہی سب سے زیادہ عزت والا ہے، روپے والے کو آپ عزت دیں گے، سمان دیں گے۔ ذرا غور سے سنیے، میں ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن کریم کی، اگر دل زندہ ہے تو ساری زندگی روشنی حاصل کرنے کے لیے اسی ایک آیت کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، یہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدرسوں اور مسجدوں اور عالموں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب عام سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اس عذاب عام سے بچنے کی تدبیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، آمین۔ باتیں تو بہت ساری تھیں مگر چونکہ وقت کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ پھر دوسری ملاقات کروائے گا، پھر اس میں انشاءاللہ قرآن کریم کی 2-4-10 آیتوں کی تلاوت ہوگی اور بہت ساری باتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ قاری سہراب صاحب اس نوجوان عالم کو میں دیکھ کے دنگ رہ گیا، اس کو صاحب بے شمار خواہشات ہوتی، گھر مکان گاڑی دکان کی، کچھ نہیں، ساری خواہشات کو مار کے اس نے یہاں اس جنگل میں ایک منگل شروع کر دیا ہے، ادارے تجوید القرآن قائم کیا۔ میں دیکھا خوبصورت انتظام رہنے سہنے کا، سب دیکھ کر باغ باغ دل ہوگا۔ اگر سارے نوجوانوں کے سینے میں ادارہ چلانے کی اسی طرح کی محبت اگر پیدا ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے ادارے بند نہیں ہوں گے، روزانہ نئے ادارے کھلیں گے، لوگ مدرسہ بند کرنا چاہیں گے، ادھر ہزاروں مدرسوں کے دروازے
دروازے کھولیں گے تاکہ دنیا جان لے کہ قرآن کی تعلیم نہ کبھی بند ہوئی ہے نہ کبھی بند ہوگی. قرآن ہمیشہ پڑھا جاتا رہے، آ رہا ہے، قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ قاری سہراب صاحب کو استقامت عطا فرمائے. ورنہ بہت سارے لوگ 10 سال چلاتے ہیں، کوئی سپورٹ نہیں ملا، چھپی بڑیا بستر سمیٹا چلا گیا. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو مرتے دم تک مدرسہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سبوں کو بھی تمام غلط بیانی سے بچتے ہوئے اس نوجوان حافظ قاری کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ یا رسول